نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ حیدری، یا علی، آواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس طرف والے افراد اگر ادھر سامنے آ جائیں، آگے تشریف لے، آگے تشریف آگے صلوات پڑھ لیں خاندان۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والجنۃ للمؤمنین والنار للکافرین والمنافقین۔ وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین، خصوصا علی سیدنا ومولانا وشفیع ذنوبنا وحبیب قلوبنا ابی القاسم محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن القوثر لي والقاسم علي، واللواء الحمد لي وعلي حاملها۔ صلوات پڑھ لیں خاندان۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج جس بی بی کا میلاد منا رہے ہیں ہم، اس بی بی کی عظمت پر ایک آواز بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں نے حضور کا ایک بڑا مشہور فرمان آپ کی خدمت میں پڑھا، جس میں حضور نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان القوثر لی، حوض کوثر اللہ نے مجھے عطا کیا، والقاسم علی، لیکن اس کو تقسیم علی ابن ابی طالب واللواء الحمد لی، لوائے حمد اللہ نے مجھے عطا کیا ہے، وعلی حاملها، لیکن بروز حشر علی اس کو اٹھا کے رکھیں گے۔ وَذُرِّيَّةُ كُلِّ نَبِيٍّ مِّن صُلْبِهِ، ہر نبی کی ذریت اس کے صلب سے اللہ نے قرار دی۔ وَذُرِّيَّتِي مِن صُلْبِ علی، لیکن میری ذریت کو علی کی صلب میں رکھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب جناب حسنین تشریف لے کر آتے تھے تو مولا کائنات اپنی جگہ سے کھڑے ہو جایا کرتے، مولا اپنی جگہ سے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ اور یہ شان فقط میری بی بی کی ہے کہ جب بی بی تشریف لاتی تھی جناب حسنین کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ اور حتیٰ کہ تاریخ کے اندر ملتا ہے کہ وَقَانَ الْحُسَيْنُ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، یوماً ایک دن مولا امام حسین قرآن پڑھ رہے تھے کہ فجاءت عزینب الکبریٰ، کہ اتنے میں بی بی تشریف لائی، بی بی کا تشریف لانا تھا۔ وضع القرآن علی العرض اقامہا باجلاسہا، مولا نے قرآن کو رکھا اور بی بی کی عظمت کے لیے کھڑے معمولی مستور نہیں ہے۔ کوئی بھی خاتون مرد کے برابر نہیں ہے، مرد کا نصف ہے، حوا حضرت آدم کے نصف ہے، اگرچہ نبی کی بیوی جناب ہاجرہ ابراہیم کا نصف ہے، جناب سارہ حضرت ابراہیم کا نصف ہے، جناب مریم نبی کی ماں ہوتے ہوئے عیسیٰ کی نصف ہیں،
فقط کائنات کے اندر دو ہی بیویاں ہیں، ایک ماں ہے جو علی کے برابر ہے، ایک بیٹی ہے جو حسین کے برابر ہے۔ اس بی بی کا تو لقب ہی عدیلۃ الحسین، حسین کے برابر تلنے والی۔ یہی وجہ ہے کہ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کہ بروز حشر 100 صفیں ہوں گی جن کی ہم شفاعت کریں گے، 100 صفیں گناہگاروں کی جس کی ہم اہل بیت شفاعت کریں گے۔ ان میں سے مولا فرماتے ہیں کہ ایک صف کی ہم سب مل کے شفاعت کریں گے، 99 کی حسین کریں گے، اور اس میں آنے کی شریک میری بی بی ہے، چونکہ بی بی کو کہا ہی یہی جاتا ہے شریکۃ الحسین، یہ وہ بی بی ہے۔ اور یہ کوئی معمولی بی بی نہیں ہے، کوئی بھی بی بی کسی خاتون کو اللہ نے امام کا عہدہ نہیں دیا، نہ نبوت کا عہدہ دیا، مگر یہ ماں اور بیٹی ایسی دو خواتین ہیں کہ جو مشاور امامت نہیں ہیں، مشاور امامت ہونے کے ساتھ ساتھ صدارت امامت بھی ان کے پاس ہے۔ توجہ کیجیے گا، تفسیر میں حوالے انشاءاللہ آپ کو بتا دوں گا، اور کسی نے دیکھنے ہو تو میرے پاس بھی ہے، اگر خود سرچ کریں تو خود بھی کر لیں۔ اطیاب بیان تفسیر کا نام ہے، سورہ جن آیت نمبر 3، اس کے تحت انہوں نے یہ لکھا ہے، یہ حدیث لکھی ہے کہ قال الامام الحسن العسکری کہ 11ویں تاجدار ولایت کے ارشاد فرماتے ہیں بی بی خاتون جنت کے بارے میں کہ نحنو حجج اللہ علی خلق، کہ ہم 12 تمام اللہ کی کائنات اور مخلوق کے اوپر جو ہے وہ حجت ہیں، والجدۃ الزہراء حجت اللہ علینا، اور ہماری دادی ہم سب اماموں پر بھی حجت ہے، اور اس کی بیٹی کے بارے میں امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا، جب میرے مولا کربلا کے اندر آخری وصیتیں فرما رہے تھے، اس وقت آخری بار جب مولا تشریف لائے اور جناب سجاد علیہ السلام سے کہا، یا سجادو اسمع وعطے ما امرتک زینب الکبریٰ، اے بیٹا سجاد سن بھی لے، اور جو کچھ یہ میری بہن تجھے امر کرے گی اس کی اطاعت بھی کرنا۔ کون ہے سید سجاد؟ جس کے بارے میں قرآن سورہ نساء میں یہ کہتا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، پوری کائنات جس کی اطاعت کرے اسے کہتے ہیں اولی الامر، اور اولی الامر جس کی اطاعت کرے اسے کہتے ہیں شریکۃ الحسین۔ محمد والے محمد بلند تیر صلوات، یہ وہ بی بی ہیں، یہ وہ بی بی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید کی حفاظت کے لیے جس شخصیت اور ہستی کا انتخاب کیا اس کا نام ہے سید الشہداء۔ توجہ کیجیے گا، اگر سید الشہداء قربانی نہ دیتے تو اسلام نہ بچتا، توحید نہ بچتی، اور حسینیت کے بچانے کے لیے جس کا اللہ نے انتخاب کیا وہ ہے شریکۃ الحسین۔ میں یوں اگر کہہ دوں تو یہ مبالغہ نہیں ہوگا، اگر حسین نہ ہوتے تو توحید اور اسلام کا نام و نشان نہ ہوتا، اور اگر یہ بی بی نہ ہوتی نہ حسینیت ہوتی نہ اسلام ہوتا۔ یہ بی بی جس کے بارے میں آیت اللہ مامکانی ہمارے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں،
ان کی جو ہے وہ ایک 40 جلدوں کے اوپر کتاب ہے علم رجال کے اوپر. جب کسی روایت کے اندر اشتباہ ہو جائے اور پتہ نہ چلے یہ روایت درست ہے یا درست نہیں ہے، اس وقت علماء کیا کرتے ہیں؟ علم رجال کی طرف رجوع کرتے ہیں. اور پہلی 3 صدی سے لے کے اور آج تک جو علم رجال لکھا جا رہا ہے اس پر علماء عمل کرتے جا رہے ہیں. انہوں نے بھی لکھی 40 جلدوں کے اندر، اور اس کے اندر ہوتا کہ علم رجال کے اندر جو راوی یا راویہ خاتون جس سے روایت نقل کی گئی ہے اس کے اوصاف بیان کیے جاتے ہیں کہ مثلا جس سے روایت ہے یہ راوی جو ہے یا راویہ مسلمان تھے یا نہیں تھے، مومن تھے یا نہیں تھے، ان کا حافظہ کیسا تھا، یہ سمجھ کیسا سکتے تھے، وہ دور کیسا تھا، ان کی صفات جو ہے وہ بیان کی جاتی ہیں. اور ایسے ایسے ہمارے جو ہے وہ راوی ہیں، مثلا محمد ابن مسلم جو امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد ہیں، اور زرارہ ابن ایوب، ابو حمزہ اسماعیلی، یہ وہ شخصیات ہیں کہ جن کے بارے میں ائمہ نے یہ فرمایا ہے کہ جو کچھ یہ کہہ دیں وہ ہم نے کہا. محمد ابن مسلم وہ راوی ہیں ہمارے جس سے 18,000 احادیث مروی ہیں، اور جناب زرارہ ابن ایوب سے 24,000 احادیث مروی ہیں. معمولی شخصیات نہیں. 40 جلدوں میں انہوں نے جناب عبداللہ مامکانی ان کا نام ہے، پھر یاد کر لیں، ان کی کتاب ہے تنقیح المقال علم رجال کے اوپر. یہ جب ذکر کرتے آئے جب بی بی کے اوپر پہنچے، بی بی کی جو انہوں نے توصیف بیان کی اپنے الفاظ میں، وہ کہتے ہیں، لکھتے ہیں الزینب ما ادراک ما زینب، کیا جانے یہ بی بی کون ہے. پھر کہتے ہیں کہ اگر میں لو قلنا بعصمتھا، اگر میں اس بی بی کی عصمت کے بارے میں بات کروں تو لم یکن احد ان ینکر، کسی کی جرت نہیں ہے اس سے انکار کر دے. وہ کہتے ہیں کہ کون ہے جو ان کی عصمت سے انکار کر سکتا ہے، جبکہ ان الحسین، جبکہ مولا امام حسین علیہ السلام نے کیا کیا تھا آخری وقت میں، لما حملہ من اسقال الامامت، مولا نے امامت کا پورا بوجھ بی بی کے حوالے کر دیا. اور پھر وہ آگے لکھتے ہیں کہ آخری وقت میں حملہ، مولا نے من جملت اثار الولایت، پوری اپنی ولایت کبریٰ بی بی کے حوالے کر دی. ایام المرض السجاد، مولا امام میں سجاد جب حالت مرض میں تھے خدا کی طرف سے، تو اس وقت تمام امامت کے اسرار بھی بی بی کے پاس اور تمام ولایت کے اسرار بھی بی بی کے پاس آ گئے. اور کیوں نہ ہو ایسی بی بی کہ یہ اسرار کیا ہے، کسی خاتون کے پاس نہیں آئے. یہ ہم دیکھتے ہیں بی بی کے خطبے میں یہ ہمیں نظر آتا ہے کہ جب بی بی خطبہ دینے لگی اور ادھر سے شور و غل ہوا تو بی بی کا ایک جملہ فرمانا اسکت، ہر چیز خاموش ہو گئی. حتیٰ کہ مورخین نے یہ لکھا کہ جو اونٹوں کے گلوں میں گھنٹیاں تھیں انہوں نے بجنا بند کر دیا. یہ ہے ولایت بی بی کی. اور ایسی کیوں نہ ہو، خداوند عالم سورہ حاقہ کے اندر ارشاد فرماتا آیت نمبر 17، حاملہ تو عرش رب کا، تمہارے رب کا جو عرش ہے، فوقہم ثمانیہ، 8 اس کو اٹھانے والے ہوں گے. سورہ حاقہ، اس کی تمام مفسرین نے لکھا ہے، اکثر ہمارے جتنے بھی شیعہ مفسرین ہیں. میں آپ کو نزدیکی ترین مفسر بتا دیتا ہوں، اگر تحقیق کرنا چاہے وہ زندہ بھی ہیں، میرے استاد بھی ہیں.
شیخ محسن علی نجفی صاحب، انہوں نے بھی اپنی تفسیر کوثر کے اندر اس کی وضاحت کی. وہ کہتے ہیں کہ عرش الہی جو ہے اس سے کیا مراد ہے؟ وہ کہتے ہیں یا تو عرش الہی سے مراد وہ جگہ ہے جہاں اللہ تدبیر کرتا ہے، اور حاملین عرش وہ ہستیاں ہیں جو اللہ کے حکم سے تدبیر کائنات کرتی ہیں، فرشتے اور باقی اللہ کی مخلوق. اور یا کہتے ہیں کہ عرش الہی سے مراد علم و اقتدار ہے. یہ جو خطبے بی بی کے جو ہیں، یہ ایسے فصیح و بلیغ خطبے کہاں سے آئے؟ علماء نے اس کے اوپر بات لکھی ہے، بڑی بڑی تفسیریں لکھی ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ اگر اس سے مراد علم اور اقتدار لیا جائے تو ہمارے سامنے تفسیر برہان آیت اللہ بحرانی کی، ان کی جو ہے وہ تفسیر کے اندر یہ روایت ملتی ہے کہ وہ لکھتے ہیں کہ حاملۃ العرش ثمانیہ، عرش الہی کو اٹھانے والے 8 ہستیاں ہیں، اربعۃ من الاولین و اربعۃ من الاخرین. توجہ کیجیے، 4 ہستیاں اولین میں سے ہیں، 4 ہستیاں آخرین میں سے ہیں. وَإِمَّا الْأَوَّلِينَ فَنُوحُ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى. اولین میں سے جو ہستیاں علم الہی اور اقتدار الہی کی حامل ہستیاں ہیں وہ حضرت نوح ہے، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ ہے. اور آخرین میں سے وَإِمَّا الْآخَرِينَ أَرْبَعَةٌ، آخرین میں سے جو 4 ہستیاں ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی والحسن والحسین. یہ ہستیاں ہیں. پھر وہ لکھتے ہیں کہ یہ تمام علم و اقتدار پہنچتا پہنچتا حسین کے پاس آیا اور حسین نے کربلا میں بی بی کی سپرد کر دیا. یہ ہے بی بی کی وہ جرات اور بی بی کے وہ خطبے، یہ علم الہی. اور جس کے بارے میں وہ کہتے ہیں، علامہ مامکانی لکھتے ہیں، میں کیسے انکار کر دوں ان کی عصمت سے، کہ جس کے بارے میں قالا سید السجاد، جس کے بارے میں مولا سجاد یہ ارشاد فرماتے ہیں، یا امتو، اے پھپھی، انت عالمت غیر معلمہ، فاہمت غیر مفہمہ. آپ کا علم لدنی ان المفاد من رب العالمین. اے میری پھپھی، تمہارا علم تو رب کی طرف سے ہے، جو اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے، جو پہنچا سید الشہداء کی طرف سے بی بی تک، یہ وہ بی بی. اور یہ معمولی بڑے علماء نے بی بی کے بارے میں اپنی اپنی بساط کے مطابق لکھا. آیت اللہ شہرستانی، بڑے مشہور عالم جن کی بین المذاہب کے اوپر جو ہے ملل و نحل ایک بہت بڑی کتاب ہے. اسی طرح 2 دستے خدا، اردو میں بھی اس کا ترجمہ ہو گیا، مومنین کو چاہیے کہ اس کو پڑھیں. اس میں خلقت کا مسئلہ انہوں نے حل کر دیا، جتنے اختلاف ہیں ختم ہو گئے. 2 دستے خدا، بڑی کتابیں ان کی. یہ جب بی بی کے اوپر انہوں نے لکھا، ان کی نظر آپ دیکھیں وہ لکھتے کیا ہے. مومنین توجہ کریں گے، آپ پریشان نہیں ہو. شان لکھنے سے پہلے جن ورقوں کے اوپر بی بی کی شان لکھی گئی ہے ان ورقوں کی فضیلت بیان کرتے ہیں. بی بی کی شان تو بہت دور ہے. آیت اللہ شہرستانی لکھتے ہیں کہ کاغذ میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک سفیدی ہوتی ہے اور ایک سیاہی جس سے لکھا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یخفی بیاضہ نوراً آیت النور،
وجبہۃ الحور وقلب عبد الشکور. وہ کہتے ہیں کہ اس کاغذ کی سفیدی جہاں بی بی کے فضائل لکھے ہوئے ہیں، بی بی کی نہیں، اس کاغذ کی فضیلت یہ ہے جس کاغذ کے اوپر بی بی کے فضائل لکھے ہیں اس کی سفیدی آیت نور کو نور بخشتی ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ حور کی جبہہ، حور کی پیشانی کو نور بخشتی ہے. حور کا نور کیسا ہوگا؟ آیت اللہ باقر مجلسی نے لکھا کہ جب جنتیوں کو جنت میں بھیجا جائے گا اور ان کے غلام ہوں گے، غلمان ہوں گے، ساری چیزیں ہوں گی، فرشتے وہاں پر غلام ہوں گے مومنین کے، تو ایک دم اتنا نور نکلے گا کہ ہر چیز نور سے اس طرح بھر جائے گی کہ یہ پریشان ہو جائیں گے اور فرشتوں سے پوچھیں گے کہ کیا ہمارے رب نے اپنی تجلی دکھائی ہے؟ تو فرشتے کہیں گے کہ اے مومن، پروردگار اس سے مبرہ منزہ ہے کہ وہ اپنی تجلی دکھائے. یہ تو جو تمہاری غلامی میں کنیزیں حوریں آئیں گی وہ مسکرائی ہیں، وہ مسکرائی ہیں، ان کی دانتوں سے یہ نور نکلا ہے، ان کی پیشانیوں کا نور کیسا ہوگا؟ اور آیت اللہ شہر ستانی کہتے ہیں کہ ان ایسی حوروں کے نور کو بی بی کا وہ کاغذ نور بخشتا ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ وَقَلْبَ عَبْدِ الشَّكُورِ، اور عبد شکور کے منور دل کو نور بخشتی ہے. وہ بی بی کا سفید کاغذ، سفیدی. عبد شکور کون ہے؟ کیا شہر ستانی صاحب نے قرآن نہیں پڑھا تھا؟ اللہ نے قرآن مجید میں کہا اِنَّهُ عَبْدًا شَكُورًا، کہ نوح ہمارا شکر گزار بندہ ہے. یعنی شہر ستانی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر حضرت نوح اس کاغذ کو دیکھ لیں جس کے اوپر بی بی کے فضائل لکھے ہوئے ہیں تو ان کے دل میں ایمان کا اضافہ ہو جائے. صرف اس کاغذ کو اگر حضرت نوح دیکھ لیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جائے. سوادہ، اور اس کاغذ کی سیاہی، سوادہ لیلۃ القدر ومحور البدر. وہ لکھتے ہیں کہ بی بی کے جس کاغذ پہ فضائل لکھے ہوئے ہوں اس کی سیاہی لیلۃ القدر کی سیاہی کو مزید نکھار دیتی ہے. یعنی شہرستانی کی نظر میں بی بی کا ظاہری وجود نہیں ہے، جب سے لیلۃ القدر ہے اور جب تک لیلۃ القدر رہے گی. اور پھر وہ لکھتے ہیں وہ محور البدر، چاند کا وہ درمیان میں جو سیاہی آپ کو نظر آتی ہے اس کو رنگت بخشتی ہے. یہ چاند کے اندر سیاہی ہے کیا؟ مولا ارشاد فرماتے ہیں وَلَمَّا خَلَقَ جِبْرَائِيلَ قَاتَبُ عَلَى جَنَاحَيْهِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ عَلِيٌّ وَلِيٌّ. جب پروردگار نے حضرت جبرائیل کو خلق کیا تو اس کے پروں پہ لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم. وَلَمَّا خَلَقَ اللَّهُ إِسْرَافِيلَ، جب حضرت اسرافیل کو خلق کیا گیا كَتَبَ اللَّهُ عَلَى جِبْهَتِهِ، تو اسرافیل کی پیشانی پہ لکھا گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم. پھر وہ مولا بیان فرماتے ہیں، بہت لمبی یہ حدیث ہے، لما خلق اللہ الجنت، جب جنت کو خلق کیا گیا تو اس کے 8 دروازوں پر لکھا گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم. جب 7 زمینوں اور آسمانوں کو خلق کیا گیا کتب اللہ علی الارض والسماء، زمینوں اور آسمانوں پر لکھا گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم. اور پھر وہ مولا فرماتے آخر میں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہاں تک مولا آئے، مولا فرماتے ہیں کہ لما خلق الشمس والقمر، جب اللہ نے چاند اور سورج کو خلق کیا کاتب اللہ علی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. اور پھر مولا آخر میں ارشاد
کہ یرونہ سوادو فی القمر، وہ جو چاند کے اندر تمہیں سیاہی نظر آتی ہے، یہ سیاہی نہیں ہے، نام علی ہے، اور وہ سیاہی نام علی ہے، اور اس نام علی کی زینت کا نام ہے شریکت الحسن۔ سیاہی کا نام، وہ جو سیاہی نظر آتی ہے وہ مولا کائنات ہے، اور اس نام کی زینت ہے بی بی، بی بی کا نام ہی ہے باپ کی زینت۔ اور جب یہ بی بی اس دنیا میں تشریف لائیں، بس ایک یا دو جملے مجھے معلوم ہے، جب بی بی اس دنیا میں تشریف لائیں تو جناب سیدہ نے مولا کائنات سے کہا اس کا نام رکھیں۔ مولا نے فرمایا لا اسبق علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری کیا جرت میں سید المرسلین کے اوپر سبقت لے جاؤں۔ جب حضور تشریف لائے تو بی بی نے حضور کی خدمت میں پیش کیا، کہا یا رسول اللہ اس کا نام تجویز کیجئے، تو کہا علی سے کہتے، کہا مولا کہا تھا مگر انہوں نے کہا کہ میری جرت نہیں ہے کہ حضور پہ سبقت لے جاؤں، تو حضور فرمانے لگے کہ لا اسبق علی ربی، تو پھر میں اپنے پروردگار پہ کیسے سبقت لے جا سکتا ہوں۔ اتنی باتیں ہو رہی تھی کہ اتنے میں حضرت جبرائیل امین نازل ہوئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ ان اللہ یقرأک السلام، پروردگار آپ پر سلامتی بھیج رہا ہے، اور یقول لکا، وہ آپ کو کہہ رہا ہے لسمیتہ زینب، ہم نے اس بی بی کا نام یہ رکھا ہے کیوں کہ زین اللہ اللوح المحفوظ باسمہا، کہ اللہ نے اپنے لوح محفوظ کو اس بی بی کے نام سے زینت دے دی۔ اور پھر علامہ آگے لکھتے ہیں کہ لو کن النساء بمثل هذه، اگر ساری خواتین میری اس بی بی جیسی ہو جاتی تو کہتے ہیں لفزت النساء الی الرجال بدرۃ سیف اللہ المسلول، وہ کہتے ہیں کہ یہ میری بی بی کی مثل اگر ساری عورتیں ہو جاتی ہیں۔ آپ نے قرآن میں یہ پڑھ لکھا قوامون الرجال علی النساء، کہ مرد سبقت رکھتے ہیں خاتون کے اوپر، وہ کہتے ہیں کہ اگر ساری خواتین اس جیسی ہو جاتی بی بی کی مثل تو خدا کی قسم عورتیں حاکم ہو جاتی، مرد محکوم ہو جاتا۔ اور وہ پھر کہتے ہیں کہ لا الشمس فی التانیث عیب ولا التذکیر للحلال فخر، وہ کہ سورج جو ہے یہ عربی میں استعمال مؤنث ہوتا ہے، ایسے تو مذکر ہے، بہت سارے ہمارے اردو میں بھی عربی میں سورج مؤنث استعمال ہوتا ہے، چاند مذکر استعمال ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سورج کو مؤنث کہنا کوئی عیب نہیں ہے، اور اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ چاند کے لیے یہ نہیں ہے، حلال کہتے ہیں پہلی کا چاند۔ وہ کہتے ہیں کہ علامہ لکھتے ہیں کہ چاند کو اگر مذکر کہہ دیا گیا تو وہ اکڑنے نہ لگ جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ کہاں پہلی کا چاند اور کہاں آفتاب، وہ کہتے ہیں پوری کائنات کے مرد بھی اکٹھے ہو جائیں تو وہ پہلی کا چاند ہے اور میری بی بی آفتاب ہے۔ کہاں وہ کہتے ہیں بی بی اور کہاں پوری کائنات کے مرد، اور پھر آخر میں وہ ارشاد فرماتے ہیں اور آپ کی زحمتیں تمام
یہ بی بی کے بارے میں انہوں نے عجیب جملہ لکھا. وہ کہتے ہیں کہ یہ بی بی بطرۃ السیف المسلول. سیف المسلول میرے مولا آقا مولا کائنات کا لقب ہے. سیف کہتے ہیں تلوار کو، مسلول اللہ کی کھینچی ہوئی تلوار. یعنی مولا کائنات اللہ کی کھینچی ہوئی تلوار ہے. اور بطرہ کہتے ہیں تلوار کی دھار کو. وہ کہتے ہیں کہ میرے مولا کائنات جو ہیں وہ اللہ کی کھینچی ہوئی تلوار ہے، اور اس تلوار کی دھار کا نام ہے زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ. بی بی کی شان میں بلند صلوات. پروردگار سے دعا ہے کہ ہمیں ان ہستیوں کی معرفت عطا فرمائے اور ہمارے سینوں کی شرم فرمائے کہ ان ہستیوں کی معرفت ہمارے سینوں میں سما سکے. پروردگار سے دعا ہے کہ اس مبارک دن اور اس مبارک بی بی کے صدقے میں تمام حاضرین کی حاجات شرعیہ کو اپنی بارگاہ میں پہنچائے. بالخصوص وہ مومنین جو بے اولاد ہیں، بی بی کے صدقے میں اور باب الحوائج حضرت اصغر کے صدقے میں مولا ان کو اولاد نبینا عطا. پروردگار سے دعا ہے کہ جو مومنین اس دنیا سے چلے گئے ہیں بی بی کے صدقے میں ان کے گناہ صغیرہ کبیرہ ان کو شفاعت نصیب فرمائے. پروردگار سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے. اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے امام زمانہ علیہ السلام